حضرات گرامی، دنیا کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. یعنی یہ جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں یہی بار بار آتے ہیں نا، 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. جیسا کہ صحیح ابو داؤد کی روایت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں بہترین دن، سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور دوسری روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین دن، ہر وہ دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں بہترین دن جمعے کا دن ہے. اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ جو جمعے کا دن ہے یہ سب دنوں کا سردار ہے اور سب سے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے میں سب سے بلندتر ہے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے واقعات کے لیے منتخب فرمایا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن میں ہوئی. اسی دن جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. اسی دن میں وہ جنت سے نکلے اور پھر جب انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے ان کی توبہ بھی جمعے کے دن ہی قبول کی تھی. جمعے کے دن ہی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خیر یوم طلعت الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اور دوسری روایت میں ہے وفیہ تیب علیہ وفیہ مات، اسی میں ان کی وفات ہوئی ہے. وفات بھی اسی میں ہوئی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جنت سے نکالا جانا اور فوت ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی فضیلت ہے. آپ جنت سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو دنیا میں اولاد نصیب فرمائی، اور ان اولاد میں اللہ کے کتنے نبی، کتنے پیغمبر، اور ان پیغمبروں میں ہمارے سید الاولین والآخرین بھی شامل ہے. کتنے ولی اور کتنے اللہ کے نیک بندے بھی اس میں شامل ہیں، جو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اور جو مومن کی موت ہے یہ اصل میں مومن کے لیے راحت ہے. موت جو ہے وہ بھی مومن کے لیے راحت ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب پیدا کرنے کا دن بھی جمعہ رکھا، اور جنت میں بھیجنے کا، جنت سے نکلنے کا، پھر توبہ کا، اور پھر ان کی وفات کا دن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہی انتخاب فرمایا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے. تو جس دن مومن جیل سے رہا ہوتا ہے اس کے لیے مبارک دن نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ آدم جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن سے اللہ نے کلام کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی توبہ قبول فرمائی، اور جن کو سید و ولد آدم بنایا، تو یہ جو نبی تھے، پیغمبر تھے، تو ان کے لیے اس سے بڑی جو ہے وہ بڑا دن اور کون سا ہوگا کہ جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن پھر واپس میں جنت میں بھی انہوں نے جانا تھا نا. جنت سے نکلے ہوئے تھے تو جس دن فوت ہوئے تو واپس پھر جنت میں بھی جانا. اس لیے ان کے لیے یہ بہت ہی مقام کا دن تھا. تو اسی طرح جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے، اور سب سے بڑا واقعہ ہے جو ہے وہ جمعے کا ہے، سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ قیامت کا ہے. اور اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اسی میں قیامت قائم ہوگی. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ مَصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، کوئی بھی جانور جو ہے، جتنے دنیا میں جانور ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے جمعے والے دن تو وہ ڈرنا اور گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو. سوائے جنوں اور انسانوں کو یہ نہیں ڈرتے، باقی سارے جانور ڈرتے ہیں. جتنے چھوٹے بڑے درندے پرندے چرندے، دوڑنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، سارے جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے، رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، سب ڈرتے ہوتے ہیں کہ کہیں آج جو ہے
وہ قیامت نہ قائم ہو جائے، حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے نا مشرق سے تو پھر ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ آج قیامت نہیں ہوگی۔ تو قیامت جو ہے وہ بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور نفخہ اور صعقہ یعنی سور کا پھونکا جانا اور لوگوں کا بے ہوش ہونا اور پھر دوبارہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جمعے کے دن نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہم پر فضل فرمایا کہ ہم کو یہ دن عطا فرمایا۔ یہ پہلی امتوں پر پیش کیا گیا لیکن انہوں نے اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیا یا اس کو نہیں پسند کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون، ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں لیکن سب سے سبقت لے گئے ہیں۔ کس طرح کہ اوت الکتاب من قبلنا و اوتینا من بعدہم، ان کو کتاب پہلے ملی ہمیں بعد میں ملی ہے، لیکن فہذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا اللہ، یہ دن یہ جمعے کا دن جو ہے ان کو دیا گیا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا نہیں جی، تو فَالْيَهُودُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ الْغَدْ لِلنَّصَارَى، تو ہم سے اگلا دن جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور اس سے اگلا دن جو ہے وہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ فضیلت دی کہ سب سے پہلا مقدس دن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، جس دن میں یہ سارے یہ فضائل پہلے ہی موجود تھے، یعنی یہ نہیں کہ جو ہم ملے ہیں تو تب فضائل بنے، یہ کام پہلے ہو چکے تھے، یہ فضیلتیں جمعے کی پہلے ہی تھی کہ قیامت بھی اس دن قائم ہونی ہے، آدم کی پیدائش، آدم کی وفات، ان کی توبہ، ان کا جنت، تو یہ سارے معاملہ جتنے تھے یہ پہلے سے طے شدہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اس دن کا انتخاب کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس دن میں کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں کہ اس دن کی عبادات جو ہے وہ سب سے یہ دن اچھا دوسری بات اس میں یہ سمجھیں کہ یہ دن جو ہے یہ ہمیں دیا گیا، کس لیے دیا گیا ہے جی؟ عبادت کے لیے۔ یہ دن کس لیے دیا گیا؟ عبادت کے لیے، یہ سونے کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہم یہ سمجھے کہ جمعے کا دن ہے تو خوب سونا ہے اس لیے ہمیں یہ دن دیا گیا۔ یہ دن کس مقصد کے لیے دیا گیا؟ عبادت کے لیے دن دیا گیا ہے۔ تو پہلی امتیں جو جیسے دیکھیں جو یہودی ہیں ان کے لیے عبادت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کا، وہ ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہے؟ اتوار کا، وہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں۔ اور ہمارا دن کون سا ہے؟ جمعہ، تو ہم ہفتے اور اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہودیوں کے دن پہ بھی ہماری چھٹی، عیسائیوں کے دن پہ بھی چھٹی، اور اپنے دن پہ ہم جتنی مصیبت کے ساتھ بچوں کو سکولوں سے لے کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، کبھی پہنچ سکتے ہیں کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی سکولوں میں ہے کبھی رستے میں ہے، کاروبار ہو رہے ہیں۔ یہ صرف فیصل آباد والے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے دوسرے شہر ہیں وہ جمعے کو چھٹی کر لیتے ہیں، لاہور جمعے کے وقت میں کھلا ہوتا ہے، اسلام آباد، راول پنڈی، کراچی، بڑے بڑے شہر سارے دفاتر جمعے والے دن کھلے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے جو ہے وہ امت کو کہا بھی جناب ہم آپ کو جمعے کا دن چھٹی کر دیتے، لوگ بڑے خوش تھے اور ہم خوش رہے ایک عرصہ تک، اور لوگ فضائل گنواتے تھے کہ فلاں وزیر اعظم نے جو ہے وہ جمعے کے دن کی جو ہے وہ چھٹی کی تھی۔ پھر ایک وزیر اعظم آئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ انہوں نے اسلام کا نام لے کے آئے اور آتے پہلے دن یہ کام کیا کہ جمعے کے دن کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی کرتے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کوئی جو ہے وہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جمعے کا دن دیکھیں۔ اچھا ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کے بعد تم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ نماز جمعہ پڑھو اور پھر کاروبار کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اللہ نے یہ کب کہا تھا کہ ہفتے کو چھٹی کرو، اتوار کو چھٹی کرو؟ یہ کہاں پہ کہا ہے تمہیں کہ عیسائیوں کے دن کی تم تعظیم کرو، یہودیوں کے دن کی تم تعظیم کرو؟ یہ اللہ نے تمہیں کہا۔ اور یہ جب ایک دن کاروبار کا متعین ہو گیا، اب دیکھیں یہودی جو تھے ان کو ہفتے کا دن ملا، انہوں نے اس میں گڑبڑ کی تو اللہ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ تو کیا ہمارے لیے کوئی وعید نہیں ہے؟ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے کاروبار بھی چلتے رہے، ہماری دفتر بھی چلتے رہے، سارا کچھ چلتا رہے، سڑکیں اس جمعے کے وقت میں، اس وقت جمعے کا وقت ہے، سب سے زیادہ رش آپ کو سڑکوں پہ ملے گا۔ اور جمعے میں ہم نے دیکھا تھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی آ بھی گئے اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق نصیب فرمائے، تو باقی لوگ کدھر ہیں؟ سارے لوگ بازاروں میں ہیں، سڑکوں میں ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے کہ جمعے کا دن اللہ نے ہم کو دیا اور ہمیں
ہمارے لیے یہ امتحان ہے، یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا. تو اس دن کو پورا دن عبادت میں گزارنا ہے. مثلا کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، کہ سب سے بہترین نماز اللہ کے ہاں کون سی ہے؟ وہ جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، سب سے بہترین. ہاں پورے ہفتے میں جتنی نمازیں ہیں 35 نمازیں فرض بنتی ہیں، اور ان 35 نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت. اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا خصوصی اہتمام فرماتے کہ پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ الدہر یا سورہ الانسان بھی اسے کہتے ہیں وہ پڑھتے تھے. آج کل تو جس مسجد میں پڑھی جائے تو وہ وقت پڑا ہوتا ہے سب کو، اتنی لمبی صورتیں، اتنی 3 گھنٹوں کی فلمیں بیٹھ کے دیکھ لیں، 3 گھنٹے اس میں صرف ہو جائے، آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے اتنے گھنٹے اپنے کاموں کے لیے، وہاں ٹانگیں نہیں تھکتی. لیکن یہ 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں، اس کے لیے مصیبت پڑی ہوتی ہے سب کو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن جو ہے فجر کی نماز کا اتنا اہتمام فرماتے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ سورت جو ہے وہ سجدہ اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ سورہ الدہر سورۃ الانسان پڑھتے. اور جو شخص جمعے کی پوری عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ کس طرح کہ وہ ہم اس کی شرطیں جو ہے وہ آگے ذکر کریں گے کہ وہ اس طرح جمعہ پڑھتا ہے، یعنی پہلے آنا یہ وہ سارا وہ انشاءاللہ ذکر آئے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 دنوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنی؟ 7 دن تو ہوتے ہیں جمعے میں، 3 دن مزید، کیونکہ ایک نیکی کا اجر کتنے گنا ملتا ہے؟ کم از کم 10 گنا. جو بند مسلمان ہر جمعے کا اہتمام کرے اور اس کے 7 دنوں کی بخشش، 3 دن اضافی اس کی بخشش ہو جائے، تو اس کے گناہ کون سے باقی رہ جائیں گے. لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا، معلوم تغشل کبائر، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ساری شرطوں کے ساتھ ہو. تو اسی طرح اس دن کی خصوصیات یہ ہے کہ اس دن کوئی مسلمان اس دن کی رات جو جمعے کی رات ہوتی ہے، یعنی کہ جمعے رات کا جب سورج غروب ہو جائے تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، اس رات میں یہ جمعے کے دن میں جو کو فوت ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن ہو. شرط یہ ہے کہ مومن ہو. ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر. جو بھی شخص جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن فوت ہوگا تو اللہ رب العزت اسے فتنہ قبر سے، یعنی قبر کے اندر جو آزمائش ہوتی ہے، جو عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور اسی دن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس گھڑی میں کوئی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها. کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس وقت کوئی مسلمان جو ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو اس میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نماز پڑھ رہا ہو، تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ عصر سے مغرب تک ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی آپس میں اس پہ گفتگو ہوئی. اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت عصر سے لے کے جو ہے وہ مغرب تک ہے، سورج غروب ہونے تک. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا، اس وقت تو نماز ہی کوئی نہیں ہوتی، تو نماز پڑھنا منع. تو فرماتے ہیں تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ عصر کے وقت میں جس طرح بات سلف بہت سارے اسلاف ہم سے یہ مروی ہے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، وضو کی حالت میں، اور دعائیں کرتے رہتے تھے. اور اس کے لیے بڑے واقعات بھی ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو سنائیں گے بھی کہ کتنے جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اگر شخص کو گھر میں بھی بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے بس اب یہ ذہن بنا لے کہ میں نماز کے انتظار میں ہوں، نماز مغرب کے انتظار میں ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی نماز میں ہی شمار ہوگا اور وہ اس کے لیے جو ہے وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا انشاءاللہ وہ اسے ملے گا. تو اس دن میں
جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فجر کی نماز کا اہتمام، اور اس کے بعد پھر جمعے کا اہتمام، اور اس دن میں ہی کسی وقت میں سورہ کہف کا اہتمام کرنا، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے فضائل آتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ جو ہے، یعنی پورے دن جو ہوتے ہیں، اس کے لیے نور اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نور جو ہے وہ اس کا اتنا طویل ہوگا جو روز قیامت اسے ملے گا، یا نور جو ہے یہ دنیا میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا ہفتہ نیکیاں آسان فرما دے گا۔ ایک یہ نور ہے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دے گا جو سورہ کہف پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح جمعے والے دن جو کرنے کے کام ہے ان میں سے ایک درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل میں ذکر فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہاری نماز، تمہاری درود جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، یعنی نبیوں کا جسم جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، اور جب کوئی ان پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح ان کی واپس ان کے جسم میں بھیجتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، نام لے کے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں، فلاں گھر میں فلاں بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس طرح یہ، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں مجھ پر خصوصی طور پر درود کا اہتمام کریں۔ حضرات گرامی، جمعے کے لیے جو اس دن جو ہے سب سے افضل کام جو نمازوں وغیرہ کے بعد جو ہے جس کے لیے یہ جمعہ کا دن رکھا گیا ہے وہ ہے نماز جمعہ، اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ، نماز جمعہ سے پہلے خطبہ جمعہ، اس میں شرکت کرنا، یہ چیز جو ہے یہ اصل اس دن کی خصوصیت ہے کہ جمعے کے خطبے کا اہتمام کرنا، جمعے کے خطبے کا اہتمام کرنا۔ اور کیسے اہتمام کرنا؟ جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شروط ذکر کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، سب سے پہلے جس نے غسل کیا جمعے کے دن، اور واغتسل، اور اچھی طرح غسل کیا۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ واجب غسل ہے، لیکن دوسری روایت سے پتہ، اور بعض شارحین نے اس کا ذکر فرمایا کہ عرب لوگ جو تھے وہ عام طور پر بال بڑے بڑے رکھتے تھے، اور اسی طرح خواتین کے بال بڑے ہوتے ہیں، تو عام طور پر جب وہ نہاتے تھے بال نہیں کھولتے تھے اور بالوں پر پانی نہیں ڈالتے، جسم جو ہے وہ اپنا دھو لیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ غسل واغتسل، غسل کیا اور اچھی طرح غسل کیا، یعنی بال کھول کے اپنے بالوں کو بھی دھویا اچھی طرح، اپنے بالوں کو اچھی طرح اس نے دھویا، اور پہلی شرط۔ اور دوسرا وبکارا وبتکارا، اور جلدی کی اور بہت جلدی کی، یعنی کتنی جلدی کی کہ جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ امام کے جو شخص جمعے والے دن امام کے آنے سے پہلے، سب سے پہلے، امام کے پہنچنے سے پہلے اور سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا اس نے قربانی کے لیے ایک اونٹ پیش کیا ہو، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے وہ اس طرح جس طرح اس نے گائے پیش کی ہو، اور جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے جس طرح اس نے کوئی بکری، اور اس کے بعد پھر کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انڈے تک پہنچ جاتا ہے اس سے کم، لیکن یہ جاری رہتا ہے، اجر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ جب امام منبر پر چڑھ جاتا ہے تو پھر فرشتے جو اضافی اجر لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے وہ خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ بھی جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، وہ بھی بند کرتے اپنے کام، وہ بھی بند کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بکارا و بتاکارا، جلدی آیا اور بہت جلدی آیا۔ اور تیسری وہ مشاء ولم یرکب، اور وہ پیدل آیا اور سوار نہ آیا۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، معذور سے مراد کہ اس کا کوئی عذر ہے، مثلا بہت دور ہے مسجد سے، وہ پیدل نہیں آ سکتا، تو وہ سواری پہ آ جائے، لیکن جتنی اللہ توفیق دے اتنا پیدل چل لے، پھر یا قریب آ کے مسجد سے وہ پیدل آ جائے۔ یا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے
اور وہ نیت رکھتا ہے کہ یا اللہ جب مجھے صحت دے گا تو میں پیدل جاؤں گا، تو وہ اگر سواری پہ بھی آئے گا تو اس کو انشاءاللہ اجر پیدل کا ہی ملے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے، عاجز ہے نا، عاجز ہے، تو وہ جس کے پاس یہ استطاعت ہے وہ پیدل آئے، وَمَشَّى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ امام کے قریب آ کر بیٹھا، امام کے قریب آ کر بیٹھا۔ امام کے قریب آ کر بیٹھنے کی فضیلت ہے، گرمیوں میں اے سی کے قریب اور سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو بھی آئے اس کو چاہیے کہ امام کے قریب ترین جگہ جو ملے وہ وہاں پر اس کو جگہ کو دے گی۔ اور کئی لوگ ہوتے اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت ضائع کر دیتے، پہلے آ جاتے ہیں لیکن دور کہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو مشکل ہے بیٹھنے میں، وہ کرسی لے کے بیٹھ جائے، کرسیاں موجود ہوتی ہیں، یا قریب ہی ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، اگلی صفوں میں ٹیک لگا کے بیٹھ جائے۔ تو یہ کہ جتنا جو پہلے آئے اس کو چاہیے کہ جتنی وہ قربت حاصل کرے گا امام کی، اتنا ہی وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، جتنا وہ دنا من الامام، اور امام کے وہ قریب آیا۔ اور فاستمع، اور اس نے غور سے سنا، اور اس نے غور سے سنا، یہ نہیں کہ بیٹھ کر سویا رہا، غور سے سنا۔ ولم یلغ، اور کوئی لغو کام نہ کیا۔ لغو کام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لاخیہ، جس نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ انصت، خاموش ہو جائے، یہ بھی لغو کام ہے، یہ بھی لغو کام۔ کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جائے نہیں کہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری تو اشارہ بندہ کر دے، وہ بھی یا وہاں پہ جہاں پہ کرنا ضروری ہو، بولے نہ۔ اور اسی طرح ومن مس الحصى فقد لغا، جس شخص نے، وہ مسجد میں کنکریاں ہوتی تھی تب صفے نہیں ہوتی تھی، یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے، کارپٹ بچھے ہے اور صفے بچھی ہوئی ہیں، اس طرح صاف ستھرا ماحول، تو وہ کنکریاں سی ہوتی تھی، اسی پہ بیٹھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان کنکریوں کو چھوا اور ان کو ادھر ادھر کیا، اس نے بھی لغو کام کیا۔ تو جائز کہ کوئی شخص آ کے موبائل کے ساتھ لگ جائے، موبائل کو دیکھنا شروع کر دے، اپنا جو ہے وہ پوسٹیں دیکھنا شروع کر دے، موبائل کے ساتھ مصروف ہو جائے، یہ کس قدر لغو کام ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کوئی شخص مسجد میں آتا ہے، وہ کتنی ہی دیر بعد کسی کو ملا ہو، مسجد میں آ کے جمعہ ہو رہا ہے، مصافحہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کوئی بھی کلام نہیں کرنی، کسی قسم کی بھی جو ہے لغو کام نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیں ان کو دیکھا آ کے، پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو، آ کے ملتے ہیں بڑی عقیدت سے، ادھر بھی سلام لیتے ادھر بھی سلام لیتے، بلکہ حال چال بھی پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے وہ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے۔ تو جو شخص اس طرح کہ من اغتسل یوم الجمعۃ واغتسل، غسل کیا، اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، جلدی آیا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آیا، ومشى ولم يركب، پیدل آیا اور وہ سواری کو اس نے چھوڑ دیا، اور غور سے سنا، جمعہ امام کے قریب بھی ہوا اور کوئی لغو کام بھی نہیں کیا۔ تو جتنے قدم وہ چل کے آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی شخص کی اتنی زندگی نہیں ہوگی جتنے قدم اس کے بنتے ہیں، ایک جمعے کے جتنے قدم بن جاتے، شاید اتنی زندگی نہ ہو۔ اگر کوئی بہت بھی قریب ہو تو 2 3 4 جمعے ملا کے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ساری زندگی روزوں کا اجر، قیام کا اجر، یعنی 24 گھنٹے کا اجر ہے۔ کتنا؟ 24 گھنٹے کا اجر، سارے دن کا، راتوں کا قیام اور دن کا روزہ، سارے دنوں کا اجر، اور ہر سال 1 قدم کے بدلے میں۔ کوئی بھی صحیح حدیث اتنے زیادہ اجر پر مشتمل نہیں ہے جتنا اس کا اجر ہے۔ جیسے کہ تحفۃ الاحوذی میں مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ کسی صحیح حدیث میں کسی عمل کا اتنا زیادہ اجر نہیں آتا جتنا جمعے کے دن جو ہے وہ اتنے اہتمام کے ساتھ پیدل چلنے کے ساتھ آتا۔ اس لیے ابن حجر نے فرمایا کہ اگر یہ 10 دنوں کی یا 7 دنوں کا مغفرت لینی ہے یا یہ اجر لینا ہے تو یہ ساری شرطیں جو ہے یہ انسان کو پوری کرنا پڑیں گی۔ حضرات گرامی، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جتنے یہ اجر ملتے ہیں ان میں ان شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں
کہ پہلے آنا، خاموشی سے بیٹھنا، اس لیے ہم ان کو دوبارہ دہرا رہے ہیں تاکہ وہ پکی ہو جائے، یاد ہو جائے، پتہ چلے کہ وہ اجر کیسے ملنا ہے۔ کوئی لغو کام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ توجہ کس طرف رکھنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا استوى علی المنبر استقبلناه بوجوہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف فرماتے تو ہم اپنے چہرے آپ کی طرف کر لیتے تھے۔ تو جہاں کوئی بیٹھا ہے نا، مثال کے طور پر جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں، جیسے بھائی منظور یہ دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ طریقہ ہے اصل میں بیٹھنے کا کہ امام کی طرف ہو کے بیٹھنا چاہیے، یعنی یا تو چہرہ کر لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہوتا تھا نا، آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، تو چاہیے کہ یوں پھر جائے ابھی پھر جائے، ابھی جمعہ ہو رہا ہے، ایسے پتہ چلے آپ کو کیسے تطبیق ہے، فوراً امام کی طرف متوجہ ہو جائے سارے، جو ادھر ہے وہ بھی، یہ مسئلہ صرف دائیں والوں کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے، یعنی یہ بالکل امام کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور ادھر ادھر بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام کے علاوہ سب چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، اگر کوئی مائک کا مسئلہ بن گیا، کوئی بندہ اٹھ کے مائک ٹھیک کرنے لگا نا، ساری مسجد جو ہے وہ اس کے خطبے کو دیکھنا شروع کر دیتی، وہ یہ مائک ٹھیک کر رہا ہے، کسی نے اونچی سلام کہہ دی ہے، مڑ کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ لائیو کو چھوڑ کے، امام کو چھوڑ کے وہ کیمرے کو دیکھی جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر توجہ ساری، سوائے امام کے ہر چیز پہ توجہ دیتے ہیں، سوائے خطیب پہ ہر چیز پر ان کی توجہ ہوتی ہے، لیکن ایسے نہیں چاہیے، بلکہ پوری توجہ استقبلناہ بوجوہنا، ہم اپنے چہرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس طرح ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ، صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک منظر پیش کیا، وہ منظر کیا تھا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اگر گفتگو کر رہے ہوتے پھر تو اور زیادہ خاموشی مطلوب ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے، بھی بول نہیں رہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح تھے کأن علی رؤوسنا الطیر، ساری مسجد، سارے لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ذرا سے ہلے یا بولے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی یہ طریقہ کار ہوتا ہے جمعے کا، یا کوئی بھی خطبے کا، یا کوئی بھی درس کا، قرآن یا حدیث کا کوئی درس ہو تو اس میں اس طرح توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ، بغیر جو ہے وہ لغویات کے، بغیر فضول کاموں کے، بالکل امام کی طرف یا خطیب کی طرف توجہ۔ اگر خطیب نہیں بھی پہنچا، امام نہیں بھی بیٹھا آیا، تو آپ اس کے انتظار میں ہیں، تو آپ نماز میں ہی ہے گویا کہ، تو آپ نماز میں ہی شمار ہوں گے، پھر بھی آپ کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ توفیق نصیب فرما دے کہ وہ امام سے پہلے آ جائیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں آتا ہے نا کہ 7 دنوں کی 10 دنوں کی مغفرت ہے، اس میں آتا ہے کہ ثم صلی ما شاء اللہ ان یصلی یا ما قدر لہ، پھر اس نے نماز پڑھی اتنی جتنی اللہ نے اس کو توفیق نصیب فرمائی۔ جو شخص مسجد میں آ جائے امام سے پہلے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ آ کے نماز پڑھے، جب تک امام نہیں آ جاتا اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں مشغول رہے۔ سب سے افضل کام یہ ہے جمعے کے دن امام سے پہلے آ کے قرآن کریم پڑھنے کے بھی اور بہت سارے ٹائم ہے، دعا جو ہے اور اس کے بھی اور بہت سارے ٹائم ہے، تو اس وقت میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے جو امام سے پہلے آ جائے اس کو چاہیے جتنی اللہ توفیق نصیب فرماتا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے، دو کر کے رکھتے ہیں وہ پڑھتا رہے، اور جب تک امام نہ آ جائے سب سے افضل کام اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھتا رہے۔ اسی طرح جمعہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تاخیر سے آتا ہے، بعد میں آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جہاں اس کو جگہ مل جائے وہ وہیں پہ ٹھہر جائے، آگے نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اس طرح، وہ ایک شخص جو ہے وہ پھلان کے لوگوں کو آگے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت،
کہ آپ بیٹھ جاؤ, تم نے تو لوگوں کو تکلیف دی ہے, تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے, تو جہاں جگہ ملے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے. جہاں پیچھے آتا ہے, اگر لیٹ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی صفوں میں وہ جگہ تلاش کرے اور لوگوں کو کہے ادھر چلے جاؤ, یا خاص طور پر بچوں کو اٹھائے, بچے پیچھے چلے جائیں. یاد رکھے اگر بچے پہلے آتے ہیں اگلی صفوں میں تو اگلی صفوں میں پھر بچوں کا حق ہے جو بھی آ جائے پہلے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں, چلو بچوں کو پیچھے کریں, تو یہ درست نہیں ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ پہلے آئے ہیں, ان کو اس فضیلت سے محروم رکھا جا رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دل بھی برے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے آ گئے, ہماری جگہ پہ فلاں جو ہے وہ آ گیا. تو اس لیے بالکل نہیں, اگر کوئی بچہ بھی پہلے آ گیا تو وہ اس کی جگہ وہی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلی صفوں میں بچے نہیں ہونے چاہیے. بڑوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آگے آئیں, وہ پہلے ہیں, آگے آنا تو وہ پہلے ہیں. اگر بچے پہلے آ گئے ہیں تو بچے یہ کہ ان کو نماز پڑھنے کا پتہ ہو, یہ بات ذہن میں رکھے کہ ممیز بچے جو ہوتے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہے کہ وضو کا پتہ ہے, یا یہ پتہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی, نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ آگے ہی رہیں گے. اور اسی طرح جمعہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جس وقت بھی مسجد میں آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلا کام یہ کرے وہ تحیت المسجد پڑھے, آ کے 2 رکعتیں پڑھے. جمعے کی پہلے 2 کوئی سنتیں نہیں ہیں, جمعے کی پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں, صرف تحیت المسجد ہے. اگر امام خطبہ دے رہا ہو پھر بھی پڑھے, اور اگر اذان ہو رہی ہو, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اذان ہو رہے تھے, وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم اذان کا جواب دے کے بھی, نہیں, خطبہ سننا واجب ہے, اذان کا جواب دینا سنت ہے. تو آپ نے واجب کا اہتمام زیادہ کرنا ہے. اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنے جو ہے وہ تحیت المسجد پڑھیں, اس کے لیے انتظار نہ کرے اذان کے ختم ہونے کا, جلدی سے تحیت المسجد مختصر سے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر جو ہے وہ بیٹھ جائے. اور اسی طرح جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ جمعہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. کتنی پڑھے؟ 4 پڑھے. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نہیں پڑھی, گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو بعض علماء نے یہ کہا ہے, جیسے ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو 4 پڑھے, گھر میں پڑھتا ہے تو 2 پڑھے. لیکن ایک اور بھی صورت ہے, وہ اس سے بھی اچھی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دونوں پر عمل کرے تو دونوں پر عمل کر لے, 4 ادھر پڑھ لے, 2 گھر میں جا کے پڑھ لے. اگر کوئی شخص دونوں پر عمل کرنا چاہتا ہے تو مسجد میں اگر پڑھے تو پھر 4 ہی پڑھے, یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ کا حکم ہے, آپ نے فرمایا کہ جو پڑھنا چاہتا ہے, یہ جو چونکہ یہ سنتیں ہیں, فرض نہیں ہے, تو جو پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 پڑھے اور گھر میں جا کے 2 پڑھے. اور اسی طرح جو لغویات جن سے پرہیز کرنا ہے, ہم نے بتایا تھا کہ کوئی چیز کو چھیڑنا, ادھر ادھر کرنا, وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جمعے کے دوران ایک چیز ملاحظہ کی جاتی ہے کہ دوسرے خطبے میں عام طور پر دعا کی جاتی ہے تو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو اس وقت ہاتھ نہیں اٹھانے سوائے دعائے استسقاء کے. دعائے استسقاء ہوتا ہے بارش کے لیے دعا کی جائے, امام بھی پھر ہاتھ اٹھائے اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے. دعائے استسقاء کی ایک خصوصیت ہے, وہ جہاں بھی کی جائے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں.